فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین. حضرات عزیز وقار یاد رکھیے گا کہ رب کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہم پہلے بھی کئی باتیں کر چکے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے مخالفین تھے، تو حالانکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تو وہ جناب یہ کہتے تھے کہ جناب جو مولوی حضرات ہیں یہ لوگوں کو پبلک کو دین کی باتوں میں لگا کے تو یہ یہود و نصارہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آج وہ وقت آیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا اتحاد ہوا یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف. تو یہی باتیں تو ہم پہلے کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت علماء کی باتوں کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کی ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یہ دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک مسلمان یہود و نصارہ نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ دوست نہیں ہو سکتے. اور ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ باتیں کرتے رہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ترقی کرنی ہے. لیکن دیکھا کہ یہود و نصارہ نے، خصوصاً جو اسرائیل یہودی ہیں، انہوں نے کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا. سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے ہر جناب والا ملک کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو شہید کیا ہے. تو لیکن اب شاید آنکھیں کھل گئی ہیں حکمرانوں کی بھی، جناب والا امت مسلمہ کا اتحاد ہوا یہودیوں کے خلاف. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کو کہ جوز اینڈ کرسچن کم ٹو یور سینس اینڈ فیل سم شیم، شرم کرو، ہوش کے ناخن لو. اور امت مسلمہ جو پہلے سوئی ہوئی تھی ان کو ہم جگانا چاہتے ہیں. اور صرف یہ اتحاد تک باتیں نہ رہیں، صرف یہ میٹنگ تک باتیں نہ رہیں، پریکٹیکل نہ آئیں، ایکشن لینا پڑے گا. آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ سوئی ہوئی نہیں ہے، وہ جاگ رہی ہے. ہم نے ابھی فلسطین کے جو مظلوم بچے ہیں ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے. جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے ہم نے اس کا بدلہ ضرور لینا ہے، یاد رکھیے گا. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جاگنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ہم جناب مری ہوئی قوم نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہیں. ڈو ناٹ جسٹ ہولڈ میٹنگ، اسٹیپ انٹو دا فیلڈ آف ایکشن. میدان عمل میں آنا پڑے گا، ہمیں پریکٹیکل ہتھیار پکڑنے پڑیں گے، ہمیں مجاہدین بننا پڑے گا، اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. ہمیں وہ جو واقعات جنگ بدر کے ہیں، جنگ احد کے ہیں، وہ صرف اپنی پبلک کو صرف پڑھانے تک نہیں رکھنے، ہم نے کہ صرف پڑھایا، نصاب میں شامل کیے، ایگزام دیے، یہاں تک نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو پریکٹیکل طور پہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ جنگ بدر کیا تھی، جنگ احد کیا تھی، یہ ہمیں چیزیں بتانی پڑیں گی. اور رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مدد کا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کی مدد تو جنگ بدر میں آئی تھی. تو اگر اللہ کی مدد جنگ بدر میں آتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے، تو اگر آج امت مسلمہ اتحاد کرتی ہے کفر کے مقابلے میں تو مدد آج بھی آئے گی. لیکن ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں جناب والا ایکشن لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.